السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نادیہ ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی جو پاکستان کے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں میں زندگی سادہ تھی، مگر نادیہ کے دل میں ایک بڑا خواب چھپا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اس کی تقدیر کچھ الگ ہے، کچھ خاص ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی، لیکن جب بھی فرصت ملتی وہ گاؤں کے باہر جنگل میں سیر کے لیے نکل جاتی۔ ایک دن جب وہ اپنے معمول کے مطابق جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلی، اس کی ملاقات ایک عجیب و غریب سانپ سے ہوئی۔ سانپ کا جسم لمبا اور چمکدار تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غمگین اور پراسرار چمک تھی۔ نادیہ نے پہلے تو خوف کے مارے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر جب اس نے سانپ کو غور سے دیکھا تو وہ محسوس کرنے لگی کہ یہ سانپ معمولی نہیں ہے۔ اس کی جلد پر سبز اور نیلے رنگ کی لائنیں تھیں، جسے وہ کسی جادوئی قوت سے آراستہ ہو۔ تم کون ہو؟ نادیہ نے دھیرے سے سوال کیا، مگر سانپ نے جواب دینے کی بجائے سر ہلایا اور پھر اپنی حرکتوں سے نادیہ کو پیچھے جانے کی کوشش کی۔ نادیہ کے دل میں خوف تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ نادیہ نے جب سانپ کی آنکھوں میں مزید گہرائی سے جھانکا تو اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جیسے کوئی پوشیدہ راز اس کی آنکھوں میں چھپ کر بیٹھا ہو۔ وہ سانپ کے قریب جا کر بولی، میں تمہاری تقدیر ہوں؟ نادیہ نے چونک کر سانپ کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں ایک عجیب سی الجھن محسوس کی۔ سانپ بولا، میں وہ ہوں جس کا تمہیں ہمیشہ انتظار تھا۔ میں ایک جادوئی روح ہوں اور تمہاری تقدیر میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سانپ نے سر جھکایا اور پھر اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا نادیہ، میں ایک معمولی سانپ نہیں ہوں۔ میری شکل کو دیکھ کر تمہیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں زندگی میں کس طرح کا کردار ادا کرنے آیا ہوں۔ نادیہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر ایک عجیب سی تسلی بھی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ اس سچائی کو جاننے کی کوشش کرے گی، چاہے اس کے پیچھے کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو۔ نادیہ اور سانپ کے درمیان رابطہ شروع ہو چکا تھا اور نادیہ نے روزانہ جنگل میں جا کر سانپ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ سانپ نے اس کے سامنے اپنے جادوئی طاقتوں کی داستانیں سنائی۔ وہ بتانے لگا کہ وہ ایک قدیم جادوگر تھا جو ہزاروں سال پہلے ایک انسان تھا، لیکن ایک بدلے کی کیفیت نے اسے سانپ کی شکل دے دی۔ اس کی روح نے کئی صدیوں سے انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، مگر اس کا مقصد کبھی بھی صرف محبت اور توازن کا قیام تھا۔ نادیہ، تمہاری تقدیر میری تقدیر سے جڑی ہوئی ہے، سانپ نے ایک دن کہا۔ تمہیں میرے ساتھ جڑنا ہوگا تاکہ ہم دونوں ایک نئے دور کا آغاز کر سکیں۔ نادیہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے اور سانپ کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو رہا ہو جو نہ صرف جادوئی تھا بلکہ ان دونوں کی تقدیر کو بھی ایک نئی شکل دے رہا تھا۔ چند دنوں بعد نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سانپ کے ساتھ اس رشتے کو مکمل کرے گی۔ ایک رات جب چاند کی روشنی پوری زمین پر پھیل چکی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، سانپ نے نادیہ کو کہا کہ اب وہ اس کے ساتھ جڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج رات تمہارا دل اور میری روح ایک ہو جائیں گی نادیہ، سانپ نے کہا۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں خوف تھا، مگر ایک معمولی سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سانپ کی باتوں کو سچ سمجھا، کیونکہ اس کے اندر کی آواز اسے یہی بتا رہی تھی کہ یہ اس کا رستہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سانپ، نادیہ نے کہا، اور اس نے اپنے دل و دماغ میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس رشتے کو تسلیم کرے گی۔ سانپ نے سر ہلایا اور پھر اچانک اس کا جسم روشن ہو گیا۔ وہ سانپ کی شکل میں نہیں رہا بلکہ ایک خوبصورت نوجوان انسان بن گیا۔ نادیہ کے سامنے ایک جوان اور پرکشش شخص کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں سانپ کی چمک تھی اور جس کی موجودگی میں ایک جادوئی طاقت کا احساس ہو رہا تھا۔ اب ہم دونوں ایک ہیں نادیہ، تمہاری تقدیر میری تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نوجوان نے کہا۔ سانپ کی شکل میں تبدیل ہونے والے نوجوان نے نادیہ کو بتایا کہ اب وہ دونوں ایک نیا دور شروع کریں گے، جہاں وہ دونوں دنیا میں محبت اور توازن قائم کریں گے۔ نادیہ نے خود کو ایک نئی حقیقت کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ اس نے سانپ کے ساتھ اس نئے رشتے کو تسلیم کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا تقدیر کا حصہ تھا۔
نادیہ کی زندگی میں ایک نیا باب کھلا اور اس کا رشتہ اب ایک جادوئی حقیقت بن چکا تھا۔ اس کا ہر دن نئے تجربات سے بھرا ہوا تھا اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی زندگی کا مقصد اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے سام کے ساتھ مل کر نہ صرف گاؤں میں محبت کا پیغام دیا بلکہ پورے علاقے میں توازن قائم کیا۔ سام اور نادیہ کا رشتہ جتنا عجیب تھا اتنا ہی طاقتور بھی تھا۔ ان کے ساتھ رہنے سے گاؤں میں خوشحالی آئی، زمین کا ماحول بہتر ہوا اور لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بڑھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے اور دنیا بھر میں اس کہانی کا چرچا ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی اور ایک جادوئی سانپ کا رشتہ کیسے دنیا میں محبت اور سکون لا سکتا ہے۔ ایک دن نادیہ نے سام سے پوچھا، تم نے میرے ساتھ کیوں جڑنے کا فیصلہ کیا؟ سام نے مسکرا کر کہا، محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، یہ صرف ایک جذبہ ہے جو ہمیں اپنے تقدیر کے راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ تمہارے اندر جو محبت ہے وہ میری تقدیر کا حصہ بن چکی ہے۔ تمہارے ساتھ جڑنا میری زندگی کا مقصد تھا اور میری تقدیر بننا تھا۔ نادیہ نے سام کی باتوں کو دل سے سمجھا اور پھر اس نے حقیقت کو تسلیم کیا کہ تقدیر کبھی بھی ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، مگر اس تقدیر کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف تقدیر، محبت اور جادوئی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے بلکہ اس میں انسانوں کی زندگی کے پیچیدہ پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ نادیہ اور سام کا رشتہ اس بات کی علامت ہے کہ محبت کی حقیقت کبھی کسی مخصوص صورت یا شکل میں نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اندرونی جذبہ ہے جو ہمیں اپنی تقدیر کے راستے پر لے جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔